بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے عشرہ رحمت للعالمین سیریز کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابتسام الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اگر ہم ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہترین رہنمائی مل سکتی ہے۔ موجودہ دور کے لحاظ سے دیکھا جائے یا انسانی تاریخ کا مطالعہ بھی اگر کیا جائے تو سفارتکاری اور ڈپلومیسی ہمیشہ سے قوموں کی تعمیر اور ترقی میں اپنا انتہائی دور رس کردار ادا کرتی ہے۔ اس حوالے سے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر حارث سلیم صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کلیہ عربی و علوم اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں کہ سفارتکاری یا ڈپلومیسی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے کسی نہ کسی انداز میں یہ چلی آ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے سفارتکاری کے کون سے طریقے رائج تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے جس پروگرام کا آغاز کیا عشرہ رحمت للعالمین، اور اس میں ٹاپک بھی بہت پیارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کے حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا میں آج کل ڈپلومیسی ہے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہی مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی ہمہ گیر ہے، اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی مسئلے کا شکار ہوں تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم ڈپلومیسی کو دیکھیں، سفارتکاری کو، کہ نبی علیہ السلام جس ماحول میں پلے بڑے، جو آپ کا لڑکپن ہے، جو جوانی کا دور ہے، وہ عرب کا معاشرہ تھا جہاں پر جنگوں کا بہت عروج تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے، اور اس زمانے میں اگر کہیں ہمیں سفارتکاری نظر بھی آتی تھی تو وہ ایک پرسنل گول کے لیے ہوتی تھی۔ کوئی اپنا پرسنل موٹیو ہے، کوئی مانیٹری بینیفٹ ہے، کوئی اپنے قبیلے کی سپریورٹی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا جو ایک دور گزرا نبوت سے پہلے کا، یعنی جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کا معاشرے میں بڑا ایک سرگرم رول ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کی عمر 15 سال ہے، ایک جنگ ہوتی ہے بیٹل آف فجار، حرب فجار، جو قریش اور قیس کے درمیان ہوئی، سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی پہلی جنگ تھی، بینگ اے ممبر آف قریشی فیملی، آپ کو بھی جانا پڑا۔ آپ کہتے ہیں میرا رول اتنا تھا کہ میں تیر اپنے چچاؤں کو پکڑا رہا تھا، لیکن اس جنگ کا آپ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس سارے ماحول کو بھی سمجھیے کہ جہاں پر امن کی بات کرنا یا سفارتکاری کی بات کرنا کا کوئی رواج نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی اتنی پیس لونگ نیچر تھی کہ آپ اس جنگ کو روکنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ایک معاہدے پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے حلف الفضول پہ، تو نبی علیہ السلام اس کے باقاعدہ ممبر ہوتے ہیں، اور آپ پوری زندگی فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اس معاہدے میں شامل ہوئے، ہم نے سفارتکاری کی، ہم نے جنگوں کو روکا، اور بڑے بڑے سردار تھے، اور نبی علیہ السلام کی عمر تھی 15 سال۔ اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیے حجر اسود کا جو تنازع کھڑا ہوا کہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، ابھی بھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ ہو رہی ہے، حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتے جی یہ کام میں نے کرنا ہے کیونکہ ہمارا نام اونچا ہوگا، لوگ یاد رکھیں گے۔ فائنلی جب کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا اور جھگڑے کی نوبت آ گئی، تلواریں نکل پڑیں، تو سب نے کہا جی ہم رات یہیں گزارتے ہیں، صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ لکیلی نبی علیہ السلام سب سے پہلے انٹر ہوئے، سب نے کہا جی آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کا فیصلہ ہم مانیں گے۔
اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایمیکیبلی آپ نے اس مسئلے کو سیٹل کیا. کیونکہ دیکھیں سفارتکاری میں مشکل کام کیا ہے, کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے پاس, تمام لوگوں کو ایک فیصلے پہ متفق کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے وزڈم چاہیے, اس کے لیے اسٹیٹمنٹ شپ چاہیے, لیڈرشپ چاہیے. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ڈیسیژن دیکھیے, ایک بڑی چادر منگوائی, اس پہ حجر اسود کو رکھا, اور ہر انسان یہ چاہتا تھا نا کہ میری پارٹیسپیشن ہو. بالکل سب کو کہا کہ چادر کو مختلف کناروں سے پکڑ لو, سب کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی. اور جب سب نے پکڑ کر اس کو حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لائے تو اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا. تو ایک خوبصورت فیصلے کے ذریعے سے ایک بہت بڑا تنازع آپ نے کیا کر دیا, ختم کر دیا. تو اعلان نبوت سے پہلے بھی معاشرے میں بڑا سرگرم نبی علیہ السلام کا کردار تھا. کہیں پر لڑائی ہے, کہیں پر کوئی مسئلہ ہے, کہیں پہ ڈسپیوٹس ہیں, تو آپ اس کو سفارتکاری کے ذریعے سے سولو کرواتے تھے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ اپنی ولادت باسعادت کے وقت سے ہی ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ پیش کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات بالکل یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے جو لوگ جو ہے وہ بڑی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتے تھے, ان کو صادق اور امین کہتے تھے, اب وہ جو ہے وہ بالکل مخالفت پر اتر آئے ہیں اور حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے ہیں. تو یہ جو اعلان نبوت کے بعد کا جو مکی دور ہے, تو اس دور میں سفارتکاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا روشنی ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ دوسرا پہلو آپ نے ذکر کیا کہ اب اعلان نبوت ہوا تو لوگوں کے رویے تبدیل ہو گئے. جو آپ کو صادق امین کی رٹ لگائے رکھتے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ دیکھیں سفارتکاری میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, آپ کے حالات کیا ہیں. اب مکی زندگی جو 13 سال تھی بڑی سخت زندگی تھی اس حوالے سے کہ آپ ایک نئے فیتھ کو لانچ کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں, تو مخالفت بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو سب صحابہ کو بھی بتا دیا, قرآن ایک آرڈر بھی تھا, فاعفو وصفحوا, کہ کنفرنٹریشن پہ نہیں جانا, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. کفو ایدیکم, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکیں, معاف کریں, درگزر کریں, کیونکہ اگر ابھی آپ کنفرنٹریشن پہ جاتے ہیں تو ابھی تو آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں, تعداد نہیں ہے, تو آپ نے برداشت کرنا ہے. ایک تو پیشنس, فارگیونیس کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, یعنی پیسفل پریچنگ ہے. آپ کو پوری 13 سالہ مکی دور میں کوئی ایسی کنفرنٹریشن نظر نہیں آتی, اور جب تک آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے فزیکلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے, مینٹلی بھی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں, کبھی نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو تانے مار رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہوگی, اب تر کا تانا دیا. لیکن ساری باتوں کے باوجود کوئی آپ کا آگے سے رسپانس نہیں ہے. ایون شیب ابی طالب کے اندر دیکھیں 3 سال سوشل اکنامک بائک آؤٹ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں. اس میں ہمیں 2-3 بڑی پراپر چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ مکہ والوں کے لیے مکہ والے ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے آؤٹ سائڈ مکہ اپنے لیے ایونیوز تلاش کیے کہ اگر وہاں پر آپ کے لیے حالات مشکل ہو رہے ہیں تو 5th نبوی کے اندر نبی علیہ السلام نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا, اور یہ فرسٹ پولیٹیکل موو تھی, یعنی آؤٹ سائڈ مکہ اپنے لیے ایونیو تلاش کرنا. اور دیکھیں ڈپلومیسی میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ جگہ کون سی ہوگی, جگہ کی سلیکشن. اب ایبیسینیا کی جو ریاست تھی وہ کرسچن اسٹیٹ تھی, اب کرسچینٹی اور اسلام میں بہت سی چیزیں کامن ہیں, اور آپ باقاعدہ تحقیق کرتے تھے, ریسرچ کرتے کہ کنگ کیسا ہے. پتہ چلا جی بڑا خدا ترس ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے. تو آپ نے پہلا گروپ بھیجا جس میں 15 لوگ ہیں, کیونکہ اب دیکھیں انسرٹینٹی زیادہ ہے نا, حالات کا نہیں پتا, لیکن دونوں طرف خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, 11 مرد 4 خواتین. وہاں گئے, حالات کچھ بہتر لگے, پھر دوسرا گروپ بھیج دیا, 79 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں. اور دیکھیں نبی علیہ السلام کی ڈپلومیسی میں کہ خاص طور پر سیکنڈ گروپ میں حضرت جعفر کو بھی بھیجا. حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. اب یہ آپ کی سٹیٹمنٹ شپ تھی کہ دیکھیں حالات وہاں پر ایسے ہو سکتے ہیں کہ قریش مکہ کاؤنٹر کرے, وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجے, تو ہمارا کوئی ایسا بندہ تو ہو جو وہاں پر ان کو کاؤنٹر کر سکے. اور حضرت جعفر کو جو اگر آپ پڑھتے ہیں, کیا خوبصورت شخصیت تھی ان کی, بیسٹ اوریٹر, کمیونیکیشن سکل بڑی سٹرونگ تھی ان کی, کانفیڈنس آپ دیکھ لیں, سردار کے بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے, تو وہ تو گھر کی چیز ہے کہ کیسے بات کرنی ہے. نالج بڑا کمال کا تھا, لیڈرشپ کوالٹیز تھی, اور وہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ نجاشی کے دربار میں کیسا مقدمہ لڑا, اور ایٹ دا اینڈ اس نے پروف کیا کہ قریش مکہ کا جو سٹانس ہے وہ غلط ہے. اور اینڈ پہ جب قریش مکہ نے ایک بڑا مشکل ہتھیار ان کے اوپر یوز کیا کہ ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں سے یہ پوچھیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کو تھا کہ آپ شاید اسلام کا کانسیپٹ کچھ ہوگا, لیکن حضرت جعفر نے کتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا, سورہ مریم کی تلاوت کی. اور ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک تقدس کے ساتھ دیکھتے ہیں, مریم علیہ السلام کو تقدس کے ساتھ دیکھتے ہیں, کیونکہ پورے قرآن میں ایک واحد خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام.
اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن میں بیان کی ہے وہ کہیں پہ نہیں ملتی. تو وہ ساری چیزیں پڑھ کے نجاشی نے بڑا کنونس ہو گیا. تو ہجرت حبشہ ایک بہت بہترین آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے. پھر دیکھیے جہاں پر حالات میں انسرٹینٹی زیادہ تھی طائف ہے. اب یہ طائف کا قبیلہ, طائف کی سلیکشن آپ نے 10th ایئر میں کی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابیسینیا بہت دور ہے, تو طائف قریب ہے. اور طائف کا جو قبیلہ تھا بنو ثقیف, یہ ایسا ٹرائب تھا جو قریش کے ٹکر کا تھا, یعنی سیکنڈ لارجسٹ ٹرائب تھا آفٹر قریش. وہاں جانا اور وہاں کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی پیجنس سے مشرک, ان کو سمجھانا مشکل تھا, تو پرسنلی وزٹ کیا. اور یہی ڈپلومیسی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈائیورس کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں آپ کے پاس. کہیں پر آپ گروپ بھیج رہے ہیں اور کہیں پر حالات اگر زیادہ سنگین ہیں تو آپ خود جا رہے ہیں, پرسنلی وزٹ کیا اور وہاں جا کے عام پبلک کو ایڈریس نہیں کیا, کس کے سردار سے, جو ایک ڈپلومیٹک پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھتے تھے. ان سرداروں سے ملے, اگرچہ ان کا رسپانس اچھا نہیں تھا لیکن عام پبلک کو ان کے خلاف نہیں کیا. اور وہاں پہ بھی ٹالرنس اور فارگیونیس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ نظر آیا. تو یہ جو آپ کی 13th ایئر نظر آتی ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک نئی قسم کی ڈپلومیسی ہے جو 12th اور 13th ایئر کے اندر کہ جو لوگ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, ان کو اپروچ کیا. اور پلیجز آف عقبہ ہمیں نظر آتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا کنونس کر لیا کہ انہوں نے مدینہ میں نبی علیہ السلام کے لیے, مدینہ کی ریاست کے لیے آواز اٹھانی شروع کی اور کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں. تو یہ سارے نبی علیہ السلام کی سفارتکاری ہے, جس کا مقصد کیا تھا کہ آؤٹ سائڈ مکہ اپنے لیے الائز تلاش کرنا, اسلام کی اشاعت کرنا, اور جہاں پر کہیں جھگڑا ہے تو اس کو کیا کرنا, ختم کرنا. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن ترین انداز میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی کس طرح سے آپ جو ہے وہ سروائیو نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ نئی نئی راہیں آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اب وقت بھی کم ہے تو ذرا آگے چلتے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے تو ایک مسلمانوں کی ریاست کا جو ایک ڈھانچہ سامنے آتا ہے, ایک شکل سامنے آتی ہے جسے ریاست مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارتکاری کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدابیر تھیں وہ وہاں پہ کیا صورت اختیار کرتی ہیں ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے اور ایک ریاست کا امیر ہونے کی حیثیت سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقے کی طرف خطوط روانہ فرماتے ہیں, پھر اسی طرح جو آپ نے نمائندے سفارتکار بھیجتے ہیں, تو وہ کن خوبیوں کے حامل ہوا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پالیسی تھی؟ دیکھیں یہ جو تھرڈ فیز ہے نا نبی علیہ السلام کی سیرت کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. کیونکہ اگر ہم آج کے دور کے لیے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ایک مدینہ کی اسلامی ریاست تھی, وہاں پر آپ نے کون کون سے اقدامات کیے. دیکھیے جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں اوس و خزرج جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں وہ بھی ہیں. اچھا, اوس و خزرج میں سے بہت سے لوگ یمن سے آئے تھے جو کرسچن تھے, کچھ ان میں سے بت پرست بھی تھے, کچھ نے میجورٹی نے اسلام بھی قبول کر لیا. اور آؤٹ سائڈ اگر مدینہ کے آپ مضافات میں دیکھیں تو جیوس کے 3 بڑے ٹرائبس تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر. اب نبی علیہ السلام نے دیکھے وہاں پر ایک خوبصورت چارٹر کی بنیاد رکھی اور بتایا کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ, ہر سویلائزیشن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یعنی کہ ہم کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے. یہود کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسچن کے لوگ بھی وہاں پر ہیں, مشرک بھی ہیں, اور آپ نے سب کو آن بورڈ لیا. اور ایک پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ایک پہلا تحریری دستور آپ نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے پوری کتاب لکھی کہ دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ. انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی تحریری دستور نہیں ہے. اس کی 47 انیشلی کلازز تھیں, ان کو انسان پڑھتا ہے تو اتنا خوبصورت سوشل کانٹریکٹ ہے کہ جس کے اندر آپ کو انڈیویجول رائٹس بھی ملتے ہیں, ریلیجیس فریڈم بھی ملتی ہے. اچھا, مدینے کو ہم نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, ڈیفنس کیسے ہوگا, ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوگا, ایک ایک چیز اس میں بتائی. تو وہ تو آپ کا پہلا اقدام تھا کہ مدینہ میں ہم مل جل کے کیسے رہیں گے, یعنی کو ایگزسٹنس اور ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک سب سے خوبصورت اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ چارٹر آف مدینہ ہے. اب اس کے بعد حالات بہتر شروع ہو گئے, اب مدینہ کا میوچلی ڈیفنس ہو رہا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے دوسری بات کی کہ آؤٹ سائڈ مدینہ بھی ڈفرنٹ لیٹرز بھیجے, جس میں سپر پاور بھی تھی, رومن امپائر, پرشین امپائر کو بھیجا, ایبیسینیا کو بھیجا, بحرین, عمان, مصر, بہت سے اسٹیٹس نے بھیجا. اور آپ ان لیٹرز کو ذرا پڑھیے, انسان حیران ہوتا ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ڈپلومیٹ ہو گئے ہیں. 1400 سال پہلے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز تھے, بالکل بریف 6, 7, 8 لائنیں, لکھنے کا انداز اتنا پیارا, من محمد رسول اللہ الى عظیم کسرا الى عظیم الروم. ٹھیک ہے, یعنی پہلے اپنا نام تعارف کروایا, پھر ان کا پراپر جو ایک ایڈریس ہے کہ روم کے عظیم بادشاہ کی طرف, ایران کے عظیم بادشاہ کی طرف,
اور لیٹر کے اندر دیکھیں کوئی تھریڈ نہیں ہے, اس لیٹر کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. خوبصورت اسلام کا میسیج ہے کہ اہل کتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم, ان باتوں کی طرف آجو جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. جب آپ سملرٹیز پہ آ جائیں گے تو جو اختلافات ہیں وہ آپ بعد میں بیٹھ کے کر لیں گے. سپر پاور کو لکھ رہے ہیں, اور 3 ریاستوں نے تو صرف نبی علیہ السلام کی لیٹر کی بیس پہ اسلام قبول کیا, بحرین کی, عمان کی, ابیسینیا کی ریاست, صرف نبی علیہ السلام کے لیٹر کی خوبصورتی. اچھا, ہر لیٹر کے نیچے آپ سٹیمپ دیکھیں گے, نبی علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو نیچے لگاتے تھے. آج کے دور میں جس ہم سائفر کی بات کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو نبی علیہ السلام کی ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ پتہ چلے کہ میری طرف سے ہے اور اس میں کوئی چیز امینڈمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کسی اور نے نہیں بھیجا. اور جن لوگوں کا آپ نے انتخاب کیا, جو آپ نے بات کی کہ بڑے زبردست وہ لوگ تھے جو آج کے دور کے ساتھ دیکھیں تو جو ایمبیسڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ سارے ان میسنجرز کے اندر موجود ہیں. داہیہ کلبی کی کیا شخصیت تھی, سب لوگوں کا گیٹ اپ دیکھ لیں, ان کی پرسنالٹی دیکھ لیں, ان کی کمیونیکیشن سکل دیکھ لیں, ان کا کانفیڈنس دیکھ لیں, اور وہ جاتے تھے وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے تمام کمیونٹیز کے ساتھ آپ مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں, نجران کرسچن کمیونٹی ہے, یہود کی ہم نے بات کر لی, کرسچن کمیونٹی ہے, ان کا ایک ڈیلیگیشن آ جاتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ ہم آپ سے انٹرفیئر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, جو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بڑی ضرورت ہے. وہ بیٹھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں, نبی علیہ السلام اپنے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں. کتنے دن ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا وہ کہاں نماز پڑھتے تھے, کہاں عبادت کرتے, مسجد نبوی کے اندر. یعنی اتنا نبی علیہ السلام کا بڑا دل تھا کہ بھائی ایک عیسائی کمیونٹی ہے, ایک عبادت ان کا بیسک رائٹ ہے. اب ان کے لیے ٹیمپریری ہم اتنے کم عرصے کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے, تو مسجد نبوی کا ایک کونا خالی کر دیا کہ آپ اپنی عبادت یہاں پہ کر لیجئے. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے لیکن ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں. آپ نے معاہدہ کر لیا, کہا کہ آپ کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ کریں گے. آپ اس زمانے میں پیجنس کو دیکھ لیں, قریش مکہ, ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ٹریٹی آف حدیبیہ, صلح حدیبیہ کتنے خوبصورت انداز سے کی, اور اس کے نتیجے میں دیکھیں, اس سفارتکاری کے نتیجے میں فرسٹ ٹائم قریش مکہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے. ایک جو پرمنٹ ہاسٹیلیٹی تھی وہ ختم ہوئی, فرینڈلی انوائرمنٹ ہوا, اور اس کے بعد دیکھا کتنی تیزی سے اسلام پھیلا. بڑے بڑے ان کی سپہ سالار نے اسلام قبول کیا, وہی چیز کنکویسٹ آف مکہ کی بنیاد بنی. تو مدنی پیریڈ تو ہمارے پاس ایک بہترین اگزامپل ہے کہ ڈائیورس کمیونیکیشن سکلز, ڈائیورس کمیونیکیشن میتھڈز نظر آتے ہیں. کہیں پر معاہدات کر رہے ہیں, کہیں پہ نبی علیہ السلام خطوط لکھ رہے ہیں, کہیں پہ میسنجرز کو بھیج رہے ہیں, کہیں پہ کتنے ڈیلیگیشن کو, 70 سے زیادہ ڈیلیگیشنز کو تو آپ نے ریسیو کیا. جو 9 ہجری کو ہم اکثر کہتے ہیں نا عام الوفود, یہ تو ڈیلیگیشن کا یہ رہا کہ پورے وفود آتے تھے, معاہدہ کرتے اور اسلام کے ساتھ شامل ہو جاتے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایسا موضوع ہے کہ بندہ اس پر گھنٹوں بولتا رہے تو وقت کم پڑ جائے گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اس میں بریفلی مختصر طور پر موجودہ دور کے حوالے سے آپ تھوڑا سا فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سفارتکاری تھی, اس سے ہم آج کل کے دور میں کیا رہنمائی خاص طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ نے شروع میں آیت پڑھی, اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی رول ماڈل ہے. ہم سیرت پڑھتے ہیں, بہت ایک اچھی چیز ہے, لیکن سیرت کو آج کے دور کے لیے اپلائی کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پتہ چلے کہ آج جس دور میں رہ رہے ہیں, جن ایشوز کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سالو نہیں ہو سکتے, کیا نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم اس کو سالو کر سکتے نہیں کر سکتے. تو آج کے دور کے لیے میرے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مکی اور مدنی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے کہ اگر وہ حالات ہیں جو مکی زندگی میں تھے تو وہاں کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے مکہ میں اپنائی. مدنی زندگی والے حالات ہیں تو آپ کو وہاں کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. لیکن دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے کہ کنفرنٹریشن کو اوائڈ کرنا. دیکھیں مدنی زندگی میں بھی آپ چاہتے تو صلح حدیبیہ لڑ کے طواف کر سکتے تھے, عمرہ کر, اپنے کا نہیں, ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا. تو ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آبجیکٹیوز ہمیں بتائے ہیں کہ اسلام کی اشاعت ہونی چاہیے اور وہ پرامن طریقے سے ہونی چاہیے, اس میں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ انٹرنیشنل لاز کو فالو کیا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ آتا ہے 2 میسنجر بھیجتا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں یمامہ کا نبی مان لیں, ہم آپ کو عرب کا نبی مان لیتے ہیں. آپ کو کتنا شدید غصہ آیا, لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو تم میسنجر ہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایک قانون ہے. تو انٹرنیشنل قوانین اور بہت سی انٹرنیشنل نارمز آپ نے ایسے انٹروڈیوس کروائی جو آج کے دور میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے ان کو امیونٹی دی, آپ اپنے جو بھی میسنجر آتا اس کو گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہراتے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ ان کی انٹرفیئر ڈائلاگ کو دیکھیں، آج اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم مختلف کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسنجرز کے لیے سٹینڈ بھی لیا، کیونکہ میسنجر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کی خون کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، وہاں پہ سٹینڈ لینا بنتا تھا۔ غزوہ موتا کیوں ہوئی؟ کہ آپ کے میسنجر کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بھی بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے میسنجر کو جو کچھ مرضی کریں، وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ پھر جہاں جہاں آپ نے اپنے میسنجر بھیجے ہیں، اس کرائٹیریا کو ہمیں ضرور پورا کرنا چاہیے، وہ ایگریمنٹس کے ذریعے سے مسائل حل کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں اسرائیل فلسطین کا ایک مسئلہ ہے، کیا چارٹر آف مدینہ کی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام یہود کے ساتھ رہے، ہمارے لیے ایک بڑا ایک خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، اس کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ کیا، تو جہاں جہاں آپ مشرکین کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس معاہدے کو پڑھ لیجئے۔ اچھا لیٹر ڈپلومیسی کتنی چلتی ہے آج، تو ہم دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کے خطوط کیا ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے ٹرانسلیشن کو بہت پروموٹ کیا۔ ڈپلومیسی میں آپ کو پتہ ہے انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ زید بن ثابت کو آپ نے زبانیں سکھائیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبانیں آتی تھیں۔ تو یہ وہ سارے نارمز ہیں جس کو ہم ماڈرن اور کنٹمپریری ورلڈ کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کے حوالے سے آج رحمت للعالمین سیریز کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حارث سلیم صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلیں گے تو ہم نہ صرف یہ کہ دنیا میں بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا حالات تھے، اور جب اسی معاشرے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے زرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کیا تو وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سکھانے والے بن گئے اور پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ اسی حوالے سے بہت ہی بہترین انداز میں ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم